نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، تمام مذہب اور ملت کے لوگوں کو آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اور آج کا موضوع رمضان شریف کے متعلق ہے۔ تو پہلے تمام ملت اسلامیہ، تمام مسلمین کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے یہ پاک مہینہ ہمیں عنایت فرمایا، اور اللہ پاک اس کی ہمیں قدر اور عزت اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو۔ اس میں بڑی فضیلتیں ہیں۔ یوں تو اللہ پاک نے ہر ایک دن کو مبارک دن بنایا ہے، اور ہر دن کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے اور خوبی ہے۔ جیسے 24 گھنٹے میں کچھ گھڑی، کچھ وقت ہیں جو خاص ہیں، تو اللہ پاک نے محروم تو کسی وقت بھی نہیں رکھا ہے اپنی خاص عنایات سے۔ لیکن رمضان المبارک کا خاص مہینہ جو ہے، رات اور دن، اس میں رحمتیں، برکتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے، مغفرتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں بے شمار۔ اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کا۔ ہم ہی بے پرواہ ہیں کہ جو اس کی عنایات کی فکر نہیں کرتے، اور ہم ہی بے پرواہ اور اس میں جو ہے اپنا وقت گزار دیتے ہیں بے دھیانی میں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو، تمام مسلمین کو، رمضان المبارک کا مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دن میں اللہ پاک نے فجر اور عصر کا وقت بہت خاص رکھا ہے، ایسے ہی رات میں تیسرا پہر ہے۔ دنوں میں جمعے کا دن ہے جو عید کا دن ہے، اور مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینے میں اللہ پاک نے یہ فرض کیا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیادی 5 چیزوں میں رمضان المبارک بھی ہے، اور اللہ کے رسول نے اور اللہ کے جو خاص مقرب بندے فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے 3 بد دعائیں بھی کی ہیں۔ ان میں سے جو ایک بد دعا ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر نہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ تو اس کی اہمیت اس وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، اور انبیاء کے سردار الانبیاء، امام الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا۔ تو اب یہ سمجھنے کا مقام ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہو گئی ہے۔ تو اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے بھائی۔ اور اس میں انسانوں کا، یعنی کہ ہمارا ہی فائدہ ہے، اور ہر قوم کے اندر روزے ہیں بھائی۔ جو غیر مسلم ہیں یا اور مذاہب ہیں، ان میں برت ہیں، یعنی کہ اس جسم کو ایک اللہ پاک نے ایک وقت ایسا بنایا کہ بھائی اس کو خالی رکھو۔ سائنٹیفک اعتبار سے بھی جو ہے، جسم کو، معدے کو خالی رکھنے کا حکم ہے، تو جسم جو ہے اس سے جو ہے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس میں رمضان کے مہینے میں اس ایک چیز کا اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے
مثال کے طور پہ رات کو سحری کی، خوب جی بھر کے کھایا، سارا دن بھوکے پیاسے رہے اللہ کے حکم سے، اور پھر شام کو افطار میں اتنا ہو جاتا ہے، تلی ہوئی چیزیں ہو جاتی ہیں اور تمام دنیا بھر کے جو ہے اللہ پاک نے نعمتوں سے نوازتا ہے تو دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، تو اس میں آدمی پورے دن کی کسر پوری کر لیتا ہے، لیکن وہ مقصد حاصل نہیں ہوا جس مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا۔ روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ اس معدے کو خالی کرنا اور اس کو ریسٹ دینا اور مختصر ضرورت کے اعتبار سے افطار کرنا اور پھر اللہ کی عبادت کرنا تاکہ اس میں سستی نہ ہو۔ اب اس سے اگلا پہلو آ جاتا ہے روزہ افطار کرنے کے بعد میں جو نماز ہے اور تراویح کا جو ہے معمول ہے، تو بہت سے لوگ جو ہے تراویح بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو تراویحوں میں بھائی کم سے کم 5 وقت کی نماز ہی پابندی سے پڑھ لے، اور تراویح کی توفیق جس کو دی ہے اللہ پاک نے وہ تراویح بھی پڑھے، جس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق ہے وہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھے اور اپنا گھر بھی پڑھ سکتا ہے اپنی تراویح۔ اللہ کے رسول نے جماعت سے تراویح نہیں پڑھی، نہ مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ نے پڑھی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا معاملہ، انہوں نے ایک نیکی کا کام یہ شروع کیا، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، نہ مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کا ہے۔ عبادت کرنے کا حکم ہے، نفلی عبادت آپ جتنی چاہے اتنی کر سکتے ہیں، جتنی چاہے اتنی آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔ رمضان میں اس کو تراویح کہتے ہیں، روزمرہ میں یہ تہجد کی نماز ہے، اور وتر جو پڑھے جاتے ہیں وہ بھی یہی ہے۔ تو میں نے کہا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں، حدیثوں کے اندر موجود ہے، اگر کوئی زیادہ تحقیق کے ساتھ میں اس میں معلومات کرنا چاہتے ہیں تو بھائی علماء اکرام سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے عبادت کے اوپر زور زبردستی نہیں کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قدر کرنے کی توفیق دے۔ تو اب میں کچھ خاص دعائیں ہیں جو رمضان کے مہینے کے لیے ہیں، رمضان میں ہیں، جو پہلا عشرہ اللہ پاک جب چاند دکھتا ہے تو پہلا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو پہلے عشرے میں بھائی رمضان دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں اور سلام پیش کریں، درود شریف پڑھیں، درود و سلام پہنچائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور بھائی پہلے عشرے میں یعنی کہ 1 تاریخ سے پہلے رمضان سے 10 رمضان تک اللہ سے کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگے، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، اس کا ورد رکھیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب دوسرا عشرہ شروع ہو تو 11ویں روزے سے لے کر کے 20ویں روزے تک یہ دعا پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کثرت سے پڑھتے رہیں۔ اس کا ترجمہ ہے میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور جب تیسرا عشرہ یعنی کہ 21ویں روزے سے اور 30ویں روزے تک یہ دعا پڑھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ترجمہ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے ساتھ کثرت سے یہ کلمات بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، یعنی کہ تیسرا کلمہ کی جو ہے اس کے تیسرے کلمے کا بھی ورد رکھے، یہ افضل الذکر اور افضل الدعا ہے۔ جب سحری میں سحری افطار چکے یا سحری کر چکے تو سحری میں بھی جو ہے چلتے پھرتے یہ دعا مانگتے رہیں، یا واسع المغفرہ، عصر سے مغرب تک پڑھنے کی دعا، یا واسع الفضل اغفر لی، سحری میں پڑھیں یا واسع المغفرہ،
اور عصر سے مغرب تک کثرت سے پڑھتے رہیں یا واسع الفضل اغفر لی۔ تو یہ معمول رکھیں، اور انہی آخری عشرے میں جو ہے شب قدر ہے کہ رات ایک اللہ میسر کرتا ہے۔ اگر وہ نصیب ہو جائے تو 21، 23، 25، 27، 29 شب میں پڑھنے کی دعا یہ ہے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یہ شب قدر میں 21، 23، 25، 27، 29 شب میں اس کا ورد رکھیں۔ اور بھائی شب قدر میں جو ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے لیے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دن میں ایک بار پڑھیں، اگر دن میں ایک بار نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں جمعے کے روز، اور اگر جمعے کے روز بھی اگر ہفتے میں ایک بار نہ پڑھ سکیں تو پھر جو ہے مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور مہینے میں ایک بار نہ پڑھ سکے تو بھائی سال میں ایک بار پڑھ لیں یا 6 مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، اور 6 مہینے میں بھی اگر ایک بار نہ پڑھ سکے تو زندگی میں ایک بار تو پڑھ ہی لے کم سے کم۔ اس کی بڑی فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی۔ صلاۃ التسبیح کی جو ہے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 4 رکعت نماز کی نیت باندھی جاتی ہے، اور اس میں 1 رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے علم شریف کے بعد۔ علم شریف کے بعد سے پہلے نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں ساری نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ پہلے نیت باندھتے ہیں 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، اور پھر اس کے بعد میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر علم شریف پڑھتے ہیں، علم کے بعد میں جو ہے کوئی سورت پڑھتے ہیں، سورت پڑھنے کے بعد میں ابھی رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھیں گے کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 15 بار پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، پہلے اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 بار، پھر 3 بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد میں 10 مرتبہ یہی کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اور واللہ اکبر تک بھی پڑھ سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 10 بار پڑھنے کے بعد رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جا کر کے جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 3 بار سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے، سیدھے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کے بعد کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ کی 1 رکعت میں یہ 75 مرتبہ کلمے پورے ہو گئے۔ اب جب آپ یہ 1 رکعت پوری ہوئی، اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوئے، پہلے علم شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے جو یاد ہوگی، اور پھر وہی کھڑے ہو کر کے جب بھی آپ پڑھیں گے تو 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر وہی جیسے میں نے بتایا ہے 10 مرتبہ سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 بار پڑھیں گے،
پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ کے پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھیں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، تسبیح پڑھنے کے بعد میں پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے کلمہ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھ کے تب اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھ کے، جیسے اتحیات پڑھ کے جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں 4 رکعت کے لیے، ویسے ہی کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اسی طریقے سے 4 رکعت پوری کرنی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ پھر جو ہے سلام پھیر کر کے اور اللہ سے دعا مانگیں مغفرت کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بتانے میں کوئی غلطی اگر ہو گئی ہو تو بھائی کتابوں میں اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے، تو آپ اس میں دیکھ لیں۔ میرا طریقہ یہی ہے پڑھنے کا، اور نفل جتنی چاہے اتنی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں رمضان کے مہینے میں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ گنتی کو نظر میں رکھ کے نہ کریں کہ اتنے کلام پڑھنے ہیں ہمیں۔ جو قرآن پاک پڑھیں آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کو۔ اگر آپ بنا سمجھے پڑھیں گے تو آپ کتنے قرآن پڑھ لیں اس کا بجائے ثواب کے اور گناہ ہوگا، اگر الفاظوں کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی تو کم پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، لیکن سمجھ کے پڑھیں اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایسے ہی نماز ہے، نماز کو بھی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو بالکل اپنے دماغ کو ہر طریقے سے خالی کر کے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا چاہیے، تاکہ نماز خالص ہو۔ اسی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ اللہ پاک بھی صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اور کچھ تسبیحات یا کوئی اور ذکر وغیرہ میں لے کر کے پیش ہوں گا بیچ میں رمضان کے مہینے میں۔ اور ویسے تو رمضان کے مہینے میں عبادت سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو یہ دیکھنے کا تو وقت نہیں ملتا، لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر یا کچھ بھی سرچ کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔